سنہری غول، تحریر اسلم راہی، قسط نمبر 7۔ کھانا کھانے کے بعد سمام گھر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ ہرسمہ کے گھر جانے کی بجائے وہ بستی کے باہر صحرا میں اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ القطر، صدف اور جرش کے درمیان ایک سرائے میں داخل ہو رہا تھا۔ سرائے میں زیتون کے تیل سے جلنے والے چومکھے چراغ روشن تھے اور لکڑی کے بھدے بھدے میزوں کے گرد یہودی اور عرب آپس میں جوا کھیل رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر یہودی اور صدف کے عرب ہی بیٹھے تھے۔ اس کی بستی کے چند ہی آدمی وہاں موجود تھے۔ گھوڑے کو ایک طرف چھپر کے نیچے باندھنے کے بعد وہ ایک میز پر بیٹھ گیا اور سرائے میں کام کرنے والے لڑکے کو شراب لانے کا کہا۔ جلد ہی وہ مٹی کے پیالے میں جو کی شراب لے آیا۔ سمام غٹا غٹ پی گیا اور سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اتنے میں وہی لڑکی جس کا رقص اس نے عروہ بن مسعود کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا تھا، سرائے کے اوپر والے حصے سے اتری اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ جالی دار لباس میں اس کے بدن سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر ناچ کر وہ واپس چلی گئی۔ سرائے اب لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی تھی۔ ایک یہودی سمام کے سامنے آ بیٹھا اور میز پر مکہ مارا۔ کھیلو گے؟ سمام سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہاں۔ دونوں جوا کھیلنے لگے۔ کافی رات گئے سمام جب سرائے سے نکل کر اپنی بستی کی طرف جانے والے راستے پر کچھ دور آگے گیا تو صدف کی طرف تھوڑے ہی فاصلے پر کسی کے لڑنے کی آواز سنائی دی۔ سمام رک گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ 4-5 تلواروں کے ٹکرانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ سمام اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑانے لگا۔ لڑنے والوں کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور زمین پر لیٹ کر ان کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندھیرے میں اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ آخر وہ اپنی بارو آواز میں زور سے چلایا، کون ہو تم؟ ان میں سے کسی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، یہ مجھ سے جوا کھیلتے ہوئے ہار گئے ہیں۔ سمام نے پھر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، میں صدف کا زہیر بن قیس ہوں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ یہ جرش کے یہودی ہیں۔ کچھ سوچ کر سمام نے اپنے منہ پر رومال ڈال لیا، پھر بڑی تیزی سے اٹھا اور یہودیوں پر جھپٹ پڑا۔ پہلے ہی حملے میں اس نے 2 یہودیوں کو ڈھیر کر دیا۔ 4 یہودیوں سے اکیلا لڑنے والا عرب نڈھال ہو چکا تھا، لیکن ایک خوفناک نوآورت کو دیکھ کر اس میں پھر ہمت آ گئی اور وہ تیزی سے حملہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ دوسرے دونوں یہودیوں کو بھی ختم کر چکے تھے اور پھر ان کی لاشوں کو ریت کے اندر ذرا گہرائی میں دبا دیا۔ وہی عرب جس نے اپنا نام زہیر بن قیس بتایا تھا، سمام کے قریب ہوا، بولا، کیا میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ سمام نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ زہیر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے تمہیں اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہوا۔ سمام مسکرا دیا، میں قطر میں رہتا ہوں۔ تمہارا نام؟ میرا نام سمام بن ثعلب ہے۔ القطر کے ہو کر تم نے صدف کے ایک عرب کی جان کیسے بچائی؟ سمام نے بڑی بشاشت سے کہا، میں پہلے عرب ہوں، بعد میں القطر کا باشندہ۔ ہمارے اصل دشمن صدف کے عرب نہیں، جرش اور دوسری بستیوں کے یہودی ہیں۔ لیکن ہماری بستی والے تو تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سمام غمگین ہو گیا۔ یہی تو ہم عربوں کے لیے ایک لعنت ہے، ورنہ یہودی بے رحم بھیڑیوں کی طرح ہمارا خون نہ پیتے رہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی تم جیسی باتیں کرے تو اس کو بزدل اور دہشت پسند کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہودیوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جنگ کی تیاری کے لیے ہمیشہ قرض دیتے ہیں، جس کا سود عمر بھر ہماری گردنوں سے نہیں اترتا۔ سمام نے دکھ سے کہا، کیا ہم آباء و اجداد کی یہ اندھی تقلید بھول نہیں سکتے؟ ہمیں آپس کی لڑائیاں بھول کر ان یہودیوں کے مقابلے میں متحد ہو جانا چاہیے۔ مایوسی سے زہیر نے کہا، بہت مشکل ہے۔ کیا تم اپنی بستی کے مستقبل سے ایسی امیدیں وابستہ کر سکتے ہو؟ سمام نے گہری سوچ کے بعد کہا، میں ایک معمولی لکڑہارا ہوں، میں قوم کے مستقبل کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صرف اتنا جانتا ہوں، اگر عربوں نے کبھی اپنے جوانوں کے خون سے یہودیوں کے لگائے ہوئے ماضی کے شرمندگی، ملامت اور ضلالت کے داغ دھونا چاہے تو سب سے پہلے میں اپنے خون سے دشمن کا چہرہ لتھڑ دوں گا۔ میں ثابت کر دوں گا کہ کلہاڑا پکڑنے والا ہاتھ قوم کے لیے اپنا سر بھی پیش کر سکتا ہے۔
مجھے یہودیوں کی دشمنی کا کوئی افسوس نہیں، دکھ ہے تو صرف اس بات کا کہ ہم عرب آپس میں متحد نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں یہودی اپنے رہنے کے لیے جگہ تلاش نہ کر سکتے۔ زہیر نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہارے ارادے بہت مضبوط ہیں، تمہارے خیالات شستہ اور بلند ہیں۔ اس ماں پر آفرین ہے جس نے تم جیسے عرب کو جنم دیا۔ کاش تمہارا ساتھ دینے کے لیے میں بھی القطر میں ہوتا۔ صدف میں ایسے لوگوں کے لیے حالات سازگار نہیں جو صحرا کے سینے پر پھیلی ہوئی ان بستیوں میں صلح اور امن کے متمنی ہوں۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے وطن سے دور شام میں آباد ہوئے ہیں، کم از کم یہاں آ کر تو متحد رہیں نا۔ سمام نے بھی اپنا فیصلہ دیا، جب تک یہودیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا عربوں کا خون بہتا رہے گا۔ صحرا کی پیاسی ریت کو عربوں کے خون مہیا کرنے کے لیے یہودی دن رات ایسے طریقے سوچتے رہتے ہیں جن کے باعث عرب آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ کیا کسی نے آج تک یہودیوں کو بھی آپس میں لڑتے دیکھا ہے؟ تھوڑی دیر دونوں چپ رہے، پھر زہیر بولا، میں تمہاری باتوں سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ اپنے قبیلے میں جا کر میں ایسے جوان پیدا کرنے کی کوشش کروں گا جو تمہاری طرح صلح اور امن کے خواہاں ہوں۔ کاش دونوں بستیوں کے درمیان رقابت کی دیوار نہ ہوتی اور میں اپنے محسن کو اپنے گھر لے جاتا۔ سمام نے بڑی شائستگی سے کہا، میں کسی ستائش کا متمنی نہیں۔ ہم دونوں اگر عربوں کے درمیان اتحاد اور صلح پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے لیے یہی سب سے بڑا انعام ہوگا۔ صحرا کو عبور کر کے سمام اپنی بستی میں داخل ہو گیا۔ گھر جانے کی بجائے وہ ایک اور گلی کی طرف مڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بستی کے لوہار ادریس بن مالک کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ادریس نے باہر نکلتے ہوئے سمام سے پوچھا، سمام تم اس وقت؟ کیا بات ہے؟ سمام نے کچھ دیر غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر نقدی کی ایک تھیلی نکال کر اسے تھما دی، یہ لو۔ ادریس نے جستجو سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ 1000 دینار۔ کیا کروں انہیں؟ سمام کے چہرے پر سختگی چھا گئی۔ زہر میں بھجے ہوئے مضبوط تیر بناتے رہو، میں تمہیں اور بھی رقم دیتا رہوں گا۔ کہاں سے لائے اتنی بڑی رقم؟ ایک یہودی سے جیتی ہے۔ ادریس نے تھیلی لے لی اور سوچنے لگا، تم اتنے تیروں کا کیا کرو گے؟ سمام نے دکھ سے کہا، ان قریب تم خود ان کی ضرورت محسوس کرو گے۔ ادریس پریشان ہو گیا، لات و عزیٰ امان دیں، کہیں پھر کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ تمہارا گمان درست ہے، اس صحرا سے اب مجھے خون کی بو آنے لگی ہے۔ ادریس نے کچھ سوچ کر کہا، سرائے سے آ رہے ہو؟ ہاں۔ آؤ بیٹھو، میں تم سے ایسے حالات سننا پسند کروں گا۔ نہیں، میں چلتا ہوں۔ ادریس بھی دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ جنید اور سلیمان ایک ٹیلے پر بیٹھے تھے اور بکریاں چرا رہے تھے۔ جنید سورج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سلیمان، بکریاں اکٹھی کرو پھر چریں۔ سلیمان اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر صحرا کی طرف اٹھ گئی اور جم کر ہی رہ گئی۔ اونٹوں پر مشتمل ایک بہت بڑا کارواں القطر میں داخل ہو رہا تھا۔ سلیمان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور وہ زور زور سے چلانے لگا، جنید، جنید، وہ دیکھو ہمارا تجارتی قافلہ لوٹ آیا ہے۔ جنید کھڑا ہو کر غور سے دیکھنے لگا۔ جلدی جلدی بکریاں اکٹھی کرو اور پھر چلیں۔ دونوں بھاگنے لگے اور اپنی مخصوص آواز نکال کر بکریوں کو جمع کرنے لگے۔ جب وہ اپنے ریوڑ ہانکتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے تو جعفر کے گھر سامان کے ڈھیر لگے تھے اور باہر گلی میں بے شمار اونٹ کھڑے تھے۔ جنید کی بکریاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ سلیمان نے بھی اپنا ریوڑ باڑے میں بند کر دیا تھا اور دونوں سامان کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ بستی کے سارے لوگ اپنا اپنا سامان لینے سردار کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ آج پورا قبیلہ خوش تھا۔ اسما سامان میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جعفر بھی بے حد خوش تھا۔ سالب کی مسرت کی انتہا نہ تھی۔ سمام بھی اپنے سامان کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے پاس ازیا اور جویریہ بھی تھیں اور وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھیں۔ ان کے حصے میں 4 گندم کی بوریاں، 3 مشکیزیں، زیتون کا تیل اور 500 دینار آئے تھے۔ وہ ضعیف بیوہ جس کا یہودی نے اس دن سر پھوڑ دیا تھا سمام کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس کے حصے میں 2 گندم کی بوریاں، 2 مشکیزیں زیتون کا تیل، کچھ کپڑا اور 100 دینار آئے تھے۔
وہ آج بے حد خوش تھی۔ ابھی وہ اپنا سامان اپنے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ اٹھانے ہی لگی تھی کہ اسی دن والے 4 یہودی اندر داخل ہوئے۔ سب لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ اسما پریشان ہو گئی اور سمام کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جعفر ان کے قریب گیا اور آہستگی سے کہا، لوگوں کو یہاں سے سامان اٹھا لینے دو، پھر میں خود سب سے تمہیں رقم لے کر دوں گا۔ لیکن وہی یہودی برس پڑا جس نے اس دن بڑھیا کو دھکا دیا تھا۔ پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم یہیں سے اپنی رقم پوری کر کے اٹھیں گے۔ یہودی آگے بڑھا اور بڑھیا کی دونوں گندم کی بوریاں اور زیتون کے تیل کے مشکیزوں پر قبضہ کر لیا۔ بس اب ہماری رقم ادا ہو گئی۔ بڑھیا سماجت کرنے لگی، اتنا بڑا ظلم نہ کرو، صرف سود لے لو، باقی رقم میں بعد میں دے دوں گی۔ یہودی گرجا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قریب ہی کھڑی ہوئی عزیہ، اسما اور جویریہ غمگین ہو گئیں۔ جعفر اور سالب کے سر جھک گئے۔ جنید اور سلیمان پریشان کھڑے تھے۔ ایک طرف ہرسمہ بھی کھڑا سوچ رہا تھا۔ پورے ماحول پر ایک دل شکن سی اداسی چھا گئی تھی۔ اچانک سمام آگے بڑھا اور اس یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بڑھیا کا سامان واپس کر دو۔ یہودی نے بے رخی سے کہا، تم بیچ میں مت آؤ، یہ سامان واپس نہیں ہوگا۔ غصے میں سمام کو پسینہ آ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں واپس کر دو سامان۔ یہودی نے سمام کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ سمام کا رنگ سرخ ہو گیا۔ ایک سنسناتا ہوا گھونسا اس نے یہودی کے منہ پر مارا اور وہ تیورا کر سامان کے اوپر گر گیا، لیکن جلد ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ چاروں یہودیوں نے اپنی تلواریں سونت لیں۔ سمام نے ایک جھٹکے سے اپنی تلوار نکال لی اور مستعد کھڑا ہو گیا۔ قریب ہی کھڑی جویریہ نے جو یہ منظر دیکھا تو بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جعفر نے کچھ سوچ کر مکان کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہودی سمام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دفعتاً سالب نے اپنی تلوار سونت لی، گو کہ سمام نے اس کی مرضی کے خلاف حرکت کی تھی، مگر پھر بھی باپ جو تھا۔ پھر ہرسمہ اور جعفر کی تلواریں بھی باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد جنید اور سلیمان بھی اپنی تلواریں باہر نکال چکے تھے۔ سالب جب آگے بڑھا تو سمام زور سے چلایا، بابا تمہیں میری قسم آگے نہ آنا، میں خود ہی ان بے غیرتوں سے نمٹ لوں گا۔ جعفر، ہرسمہ، جنید اور سلیمان بھی آگے بڑھے، مگر سمام نے انہیں بھی روک دیا۔ اسما پریشان ہو گئی۔ عزیہ کا چہرہ اتر گیا۔ یہودی نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ سمام پھدک کر ایک طرف ہٹا اور 2 تلواروں کے وار سے بچنے کے بعد باقی 2 کے وار اپنی تلوار پر روکنے کے بعد انہیں ایک سخت وار سے دور گرا دیا۔ دوسرے 2 یہودی اس پر پل پڑے۔ سمام نے پھر ان کے وار روکے، پھر پلک جھپکنے میں ایک کو دائیں پاؤں سے اور دوسرے کو بائیں ہاتھ سے کی ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ پہلے 2 یہودی سمام پر حملہ آور ہونے کے لیے اٹھ ہی رہے تھے کہ سمام نے ان میں سے ایک گرے ہوئے کا کام تمام کر دیا اور پھر ذرا دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جعفر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ جویریہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کا ایک مضبوط نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی ایک ڈھال تھی۔ سمام بھاگ کر جویریہ کے پاس آیا۔ تلوار اس نے پھینک دی اور اس سے نیزہ اور ڈھال لے کر پھر یہودیوں کی طرف بڑھا۔ اب وہ ان کے وار اپنی ڈھال پر روک رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا نیزہ ایک یہودی کے سینے میں گھونپ دیا اور وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ دوسرے دونوں یہودی سمام کے حملوں کی تیزی سے گھبرا اٹھے تھے۔ سمام اب نیزے اور ڈھال سے تابڑ توڑ حملے کرنے لگا تھا۔ جلد ہی اس نے ایک اور یہودی کا پیٹ بھی نیزے سے چھید دیا۔ اب وہی یہودی باقی رہ گیا تھا جس نے اس روز بڑھیا کو دھکا دے کر اس کا سر پھوڑ دیا تھا۔ سمام نے ایک دم اس کی تلوار پر پوری قوت سے نیزہ مارا اور تلوار اس یہودی کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یہودی بوکھلا گیا۔ سمام نے بھی اپنا نیزہ اور ڈھال پھینک دی اور گرجتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شیطان، یہودی، ذلیل کتے، لات و عزا کی قسم، میں تمہیں اس سرکش اونٹ کی طرح ماروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہودی پر مکوں کی بارش شروع کر دی۔ یہودی بھی خوب اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، مگر سمام نے مار مار کر اسے کچھ اس طرح بے بس کر دیا تھا جس طرح شاہین کسی کمزور پرندے کو دبوچ کر بے جان کر دیتا ہے۔ سمام کے لگاتار مکوں سے وہ نڈھال سا ہو کر زمین پر گرا اور وہیں بے سدھ لیٹ گیا۔ سمام غصے میں قریب ہی پڑا ہوا اپنا نیزہ اٹھایا اور زور سے لہرا کر اس کے سینے میں گاڑ دیا۔ یہودی کی ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی اور اس کے سینے سے سرخ خون ابل پڑا،
لڑنے کے دوران سمام کے شانے پر کسی یہودی کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آستین کا تھوڑا سا حصہ خون میں بھیگ گیا تھا، مگر سمام نے ابھی تک اپنے زخم کا احساس تک نہ کیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے یہودی کے سینے میں گڑے ہوئے اپنے نیزے کو کھینچا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جعفر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے نیزہ لے کر ایک طرف پھینک دیا اور اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک عرب کو یوں بے دھڑک ہو کر لڑتے دیکھا ہے۔ تم نے بہادر جفاکش ماں کا دودھ پیا ہے، تمہارا یہ کام پوری بستی میں مثال رہے گا۔ اسما، عزیہ اور جویریہ بھی نزدیک ہی آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سمام کی اس کامیابی پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اتنی دیر میں ثعلب بھی قریب آ گیا اور سمام کی طرف دیکھ کر دکھ سے کہا، تم نے بہت برا کیا سمام، تمہاری اس حرکت پر القطر پر مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ سمام نے باپ کی ڈھارس بندھائی۔ کچھ نہیں ہوگا بابا، یہودیوں نے اگر کوئی بڑا قدم اٹھایا تو میں بستی کے جوانوں کو متحد کر کے انہیں ایسا سبق دوں گا کہ پشتوں تک یاد رکھیں گے۔ ثعلب کی گردن جھک گئی۔ کچھ بھی ہو، تم نے یہودیوں سے دشمنی تو لے لی نا۔ سمام باپ کے قریب آ گیا۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ راحیل چچی کا سامان اٹھا لے جاتے اور میں خاموش تماشائی بنا کھڑا رہتا؟ میں آج کئی دنوں سے دل پر پتھر رکھ کر ان کی زیادتیاں برداشت کر رہا تھا، لیکن میں اب برداشت نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ہماری بستی کی ایک بیوہ کا سامان چھینتے پھریں اور ہم چپ رہیں۔ وہ بستی میں درندوں کی طرح دنتناتے رہیں اور ہم اپنے گھروں کے کواڑ بند کر کے چھپے رہیں۔ جنید نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سمام ٹھیک کہتا ہے، یہودیوں کو ایسا سبق ضرور چاہیے تھا۔ اب انہوں نے اگر ہمارے ساتھ زیادہ الجھنے کی کوشش کی تو ہم صحرا کی سفید ریت کو ان کے خون سے دریائے سومان کے پانی کی طرح سرخ کر دیں گے۔ سلیمان بھی چلایا، ہم ان کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ سمام نے ہماری آنکھوں سے ضلالت کی پٹی اتار دی ہے۔ اسما بھی ثعلب کی طرف دیکھتی ہوئی بول پڑی، چچا آپ کیوں سمام سے بحث و تکرار کرتے ہیں؟ اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے۔ یہودی دن بدن شیر ہوتے جا رہے تھے، بستی میں ان کا کوئی منہ توڑنے والا نہ تھا۔ اب دیکھنا وہ پہلے کی طرح نہ دندنا سکیں گے۔ بیٹی، کل کو اگر یہودیوں نے ہماری بستی پر حملہ کر دیا تو پھر؟ اسما کے بجائے سمام نے جواب دیا، بابا آپ دیکھ لینا، ہم قدم قدم پر یہودیوں کو شکست دیں گے۔ جعفر نے آگے بڑھ کر دخل اندازی کی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب چھوڑو اس بحث کو، ان چاروں لاشوں کو جلدی جلدی کہیں ٹھکانے لگا دیں۔ ثعلب نے اپنی رائے پیش کی، فی الحال ان کو کہیں چھپا دیتے ہیں، رات کو کہیں دبا دیں گے۔ جعفر مان گیا، ٹھیک ہے۔ جنید، سلیمان اور چند اور بستی کے نوجوان آگے بڑھے اور لاشیں اٹھا کر ایک طرف لے گئے۔ جعفر نے آگے بڑھ کر سمام کا ہاتھ پکڑ لیا، آؤ سمام، میں تمہارے بازو پر پٹی باندھ دوں، شاید زخم آ گیا ہے۔ عزیہ فوراً آگے آئی، میں خود کر دیتی ہوں مرہم پٹی۔ وہ سمام کا بازو پکڑے گھر لے جانا چاہتی تھی کہ اسما بھاگتی ہوئی ایک کمرے سے نکلی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پٹی بھی تھی۔ وہ سمام کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ٹھہرو سمام، میں باندھتی ہوں پٹی۔ سمام، عزیہ اور جویریہ جو گھر جا رہے تھے رک گئے۔ اسما نے آگے بڑھ کر خود سمام کے زخم پر پٹی باندھی، پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، سمام، میں تمہیں اس کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ سمام ہنس دیا، میں نے کوئی ایسا مارکا تو سر نہیں کیا جس پر تم مجھے مبارکباد دو۔ اسما سنجیدہ ہو گئی، مگر میری نگاہوں میں عظیم مارکا ہے۔ سمام خاموش رہا۔ اسما نے پھر کہا، تم نے دیکھا ہی تھا کہ یہودی ان دنوں کس طرح ہماری بستی پر ظلم کر رہے تھے۔ ہماری بستی کے جوانوں پر ان کی دہشت کچھ اس طرح چھا چکی ہے کہ کوئی بھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اب تم نے بستی کے جوانوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے، اب تمہاری تقلید پر ہر کوئی ان کا راستہ روکنے کی جرات کرنے لگے گا۔ سمام خلاؤں میں گھورنے لگا، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ یہودی ہماری ماؤں بہنوں پر سرے عام ظلم کرتے پھریں۔ اسما نے بڑی یاس سے کہا، کاش بستی کے سب جوان تم جیسے ہو جائیں۔ سمام نے پر امید ہو کر کہا، وہ دن بھی اب دور نہیں، تم دیکھنا اسما، میں بستی کے بچے بچے کو یہودیوں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور جب تک صحرا کی ریت ان کے خون سے سرخ نہیں ہو جاتی ان کا جینا دوبھر کر دوں گا۔ جویریہ نے اسما کا ہاتھ پکڑ لیا، آؤ باجی، ادھر ہی چل کر بیٹھتے ہیں۔ سمام، عزیہ اور جویریہ اپنے گھر آ گئے، اسما بھی ان کے ساتھ تھی۔